بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کتاب التوحید کے دروس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں آپ سے پچھلے دنوں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ مہینے کے تیسرے درس کے بدلے چند سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جو سوالات بہت سارے احباب کی طرف سے، نوجوانوں کی طرف سے آتے ہیں، اور خاص طور پر وہ سوالات عقیدے کے مسائل سے، اور خصوصیت کے ساتھ جو عقیدے کے مسائل زیر درس آتے ہیں، زیر بحث آتے ہیں، اس سے متعلق جو سوالات ہوں گے خصوصیت کے ساتھ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی کہ آپ کے سوالات وقت سے پہلے آ جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ کتاب التوحید آپ پڑھ رہے ہیں تو بہت سارے مسائل آگے آنے والے ہیں، اور ابھی مثال کے طور پر رقیے یا ایسے ہی دم وغیرہ کا اور ایسے ہی تعویذ وغیرہ کا تذکرہ پچھلے ایک دو دروس میں آپ کے سامنے آیا ہے، اور آگے مزید اس سلسلے کی باتیں آنا باقی ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، بہت سارے بھائیوں کی طرف سے سوالات اگر آ جاتے ہیں تو اختصار کے ساتھ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں احباب نے آج جو سوالات بھیجے ہیں، جو آپ بہت سارے بھائیوں کی طرف سے آئے ہیں، ان میں سے چند سوالات کا تذکرہ یہاں ہمارے سامنے ہے، اور کوشش کریں گے کہ جو وقت مقرر ہے اس وقت مقرر میں جن سوالات کے جوابات دیے جانے ممکن ہیں ان سوالات کے جوابات دے دیے جائیں۔ بعض سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جوابات مختصر ہوتے ہیں، اور بعض سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو تفصیل طلب ہوتے ہیں، تو حسب ضرورت اس پر گفتگو کی جائے گی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عقیدہ توحید صحیح معنوں میں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو بسا اوقات اشکالات، پیچیدگیاں، الجھنیں، دشواریاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا ازالہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اچھی طرح سے عقیدہ توحید ہماری سمجھ میں آئے، ہمارے ذہن و دماغ میں اچھی طرح سے داخل ہو، اور ہمارے دلوں میں اچھی طرح سے پیوست ہو جائے، بیٹھ جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا نیک صلہ اور بدلہ دنیا میں آخرت میں عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو جو سوالات آئے ہیں وہ سوالات کئی ایک ہیں، ہمارے سامنے بالترتیب چند سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال پہلے نمبر پر جو ہمارے سامنے آیا ہے، اس میں پوچھا جا رہا ہے کیا صحابہ کرام میں یہ عمل ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے گلے میں تختی لٹکاتے تھے جس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی تھیں؟ ابھی ہم نے پچھلے درس میں اور اس کے پہلے کے درس میں یہ بات پڑھی ہے کہ ان الرقا والتمائم والطوالۃ شرک، جس کے اندر جھاڑ پھونک، دم اور ایسے ہی تعویذ کو شرک کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا وغیرہ۔ یہ ساری باتیں ہم نے آپ نے پڑھی ہیں، اور یہ بات بھی آئی تھی کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کہ جو چیز گلے میں یا بدن کے جسم کے کسی حصے میں لٹکائی جا رہی ہے، کسی بھی جگہ لٹکائی جا رہی ہے، وہ کس چیز کی ہو، اس میں کیا لکھا گیا ہو، ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو بھی چیز انسان لٹکائے وہ منع ہے، شرک ہے، حرام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تفریق نہیں کی ہے تو اس میں ہم تفریق کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمیں تفریق کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اس لیے چاہے اس کے اندر کوئی سادہ کاغذ رکھ دے یا اس میں آڑی ترچھی لکیریں بنا دے، یا بعض لوگوں کے نام لکھ دیں، نبیوں کے، رسولوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھے، اسماء و صفات لکھے، یا ایسے ہی مثال کے طور پر جنوں کے، شیاطین کے نام لکھے، یا ایسے ہی بہت سارے تعویذیں آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس کے اندر
ابلیس, شیطان, قارون, شداد, فرعون, ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. پتہ نہیں ان لوگوں کے ناموں سے کسی کو ڈرانا مقصود ہوتا ہے یا کیا مقصود ہوتا ہے, اللہ عالم. لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ شر کے مجموعہ ہیں, ان سے کون سا بھلا کبھی انسان کا ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہوں, یا کوئی قرآن کریم کی آیت لکھے, سورۃ الفاتحہ لکھے, بقرہ لکھے, یاسین لکھے, کوئی بھی سورت لکھے, کچھ بھی لکھے, کوئی تفریق نہیں ہے. اب یہاں پر ایک سوال کیا ہے کسی عزیز نے, بھائی نے, اور سوال بہت اہم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ابھی ہم تعویذ کے مسئلے پر گفتگو کرنا شروع کیے ہیں, آگے کئی ایک باتیں آنی تھیں, یہ باتیں تفصیل سے آنی تھیں اور تفصیل سے تو آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن آج سوال آیا ہے تو مختصراً اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو بھائی نے سوال کیا ہے, کیا صحابہ کرام میں یہ عمل ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے گلے میں تختی لٹکاتے تھے جس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی تھیں. تو صحابہ کرام سے عمل ملتا ہے. ایک روایت آئی ہوئی ہے لیکن وہ روایت ثابت نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. ایک روایت آئی ہوئی ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اور ایسی سنن کے مصنفین میں امام ابو داؤد وغیرہ نے نقل کیا ہے اس روایت کو. مسئلہ اس میں کیا ہے, جو اصل حدیث ہے وہ صحیح ہے. جو اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ایسا, اتنی بات تو صحیح ہے. لیکن اللہ کے نبی کے حدیث کے بعد ایک جملہ بڑھایا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ایسا کیا کرتے تھے. وہ حدیث کیا ہے سرسری طور پر آپ سن لیں. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جسے نیند میں گھبراہٹ ہوتی ہو, جو نیند میں گھبرا جاتا ہو, گھبرا جائے, اس کی آنکھ کھل جائے, بے چین ہو جائے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ دعا پڑھے. دعا کیا پڑھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات, ہے نا. اور اس میں آگے کیا ہے؟ من شر من عذابہ ومن شر عقابہ ومن حمدات الشیاطین ان یحضروا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے گا, جو یہ دعا پڑھ لے گا, وہ گھبراہٹ سے, بے چینی سے محفوظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اتنی حدیث تو صحیح ہے, اتنی حدیث صحیح ہے. امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے, وہ بھی صحیح ہے, اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے, وہ بھی روایت صحیح ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابو داؤد کی تخریج میں بھی کہا کہ روایت صحیح ہے, اور ایسے ہی مسند احمد بن حنبل کے جو محققین ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو صحیح کہا. تو اتنی روایت جس کو مرفوع ہم کہتے ہیں نا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث جو آپ نے بیان فرمایا, وہ بالکل صحیح ہے. اب اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد کسی نے یہ چیز اس کے اندر شامل کی ہے, کیا؟ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دعا جو ابھی آپ نے سنی ہے, اس دعا کو كَانَ يُلَقِّنُهَا اولادہ الکبار. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا اپنے بڑے بچوں کو یہ دعا تلقین کرتے تھے. تلقین کسے کہا جاتا ہے؟ بول بول کے یاد کرانا, بول بول کے یاد کرانا. یعنی آپ پڑھیں اور بچہ دہرائے, آپ پڑھیں اور سامنے والا اسے دہرائے. تو جیسے استاذ اپنے شاگرد کو یاد کراتا ہے نا, ایسے اس کو تلقین کہتے ہیں. اور علم کا سب سے زیادہ مستند, معتبر ہے نا اور مضبوط طریقہ کون سا ہے؟ تلقین کا طریقہ. باقاعدہ استاذ کی زبان سے سنے, دہرائے, 1 بار 2 بار 10 بار, تاکہ وہ اچھی طرح سے ازبر ہو جائے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بچوں کو کیا کرتے تھے؟ تلقین کرتے تھے, یعنی آپ ان کو یاد کراتے تھے. اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے, کان یکتبھا فی صک فیعلقھا فی اعناقہ, آپ اسے صک میں لکھتے تھے. صک کسے کہتے ہیں؟ تخت آپ کہہ لیجئے, تختی, تختہ یا تخت, ٹھیک ہے, جو سلیٹ وغیرہ جیسے ہوتا ہے نا, اس میں آپ لکھتے تھے اور لکھ کر کے آپ چھوٹے بچوں کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے. اتنی بات اس مرفوع روایت کے بعد آئی ہوئی ہے. ان محدثین نے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحہ کے اندر بھی, اور ایسے ہی اپنی کتاب صحیح ابو داؤد کے اندر بھی اس حدیث پر جب گفتگو کی تو لکھا اس کے اندر کہ حدیث حسن ہے دون قولہ,
حدیث صحیح ہے، حسن درجے کی ہے، اس بات کو چھوڑ کے جو اخیر میں بیان کی گئی ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے بڑے بچوں کو یہ دعا یاد کراتے تھے، چھوٹے بچوں کے گلے میں تخت پر، دفتی پر یا کاغذ پر لکھ کر کے لٹکا دیا کرتے تھے، یہ والا جملہ چھوڑ کے حدیث صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی تو ہے روایت لیکن ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ روایت ناقابل اعتبار ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ روایت ناقابل اعتبار ہے۔ اس روایت کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اب تھوڑا سا وہ علمی بحث ہو جائے گی، اس میں ایک راوی ہے ابن اسحاق نامی، ابن اسحاق وہ راوی ہیں جن کو مدلس کہا گیا ہے، مدلس ہیں وہ، اور مدلس کی روایت ناقابل اعتبار ہوتی ہے جب وہ صراحت نہ کرے کہ میں نے فلاں سے یہ بات سنی ہے، فلاں نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے۔ صراحت کرے تو ٹھیک ہے، صراحت نہ کرے، عن سے روایت کرے، فلاں کے واسطے سے میں نے روایت کی، فلاں کے واسطے سے، ایسے اگر عن کے ذریعے سے روایت کرے تو وہ روایت قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں مسئلہ ہے، اسی لیے محدثین نے اس روایت کو مرفوع جہاں تک ہے صحیح کہا ہے، اور یہ اخیر میں جو اتنا ایڈ کیا گیا ہے، یعنی اضافی جو چیز ہے، عبداللہ بن عمر کا، عبداللہ بن عمر، عمر نہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو جو حوالہ دیا گیا ہے کہ بڑے بچوں کو یاد کراتے تھے، چھوٹے بچے چونکہ چھوٹے ہیں نہیں سمجھ پائیں گے، یاد بھی نہیں کر پائیں گے، تو چلو اس کو لکھ کر کے گلے میں لٹکا دو۔ ایک بات یہاں خاص طور پر سمجھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کراتے تھے، اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، تو جو بچے بڑے تھے یاد کر سکتے تھے ان کو یاد کراتے تھے، اب جو بچے نہیں یاد کرتے تھے، نہیں یاد کرنے کی عمر کو تھے، نہیں یاد کرایا جا سکتا تھا ان کو، تو ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ بعض اہل علم نے یہاں تک اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ حدیث تو صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، لیکن اگر آپ غور کریں اس کے معنی پر تو وہ اس اعتبار سے لٹکاتے تھے کہ بچے جو ہیں چونکہ یاد نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ان کے گلے میں لٹکا دو، لیکن دونوں صورتوں میں ناقابل اعتبار بات ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز لٹکانا اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثوں میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جس ہمارے بھائی نے اشارہ کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام میں یہ عمل، تو یہی ہے، اسی کا حوالہ اہل علم نے اس پر گفتگو کی ہے کہ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ایسا عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ چیز صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، ناقابل عمل ہے، محدثین نے وضاحت کی ہے کہ اس جملے کو چھوڑ کر بقیہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ نکلا کہ ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ قرآن کی آیتیں نہیں تھیں، وہ یہی دعا تھی، قرآن کی آیتیں وہ نہیں تھی، وہ یہی دعا تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات الی آخرہ، یہی دعا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور اسی کو انہوں نے لکھا تھا۔ اس طرح کی بات روایت میں آئی ہوئی ہے، تو یہ چیز ثابت نہیں ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعویذ کا کوئی بھی ثبوت کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے، اور یہ جو روایت آئی ہے عبداللہ بن عمر سے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کو اس کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رہا مختصر طور پر اس کا جواب۔ مزید باتیں جو ہوں گی وہ انشاءاللہ وقت پر درس کے دوران کی جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرا ایک سوال ہمارے سامنے، کیا کوئی رقیہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر سکتا ہے اور وہ پیسے بھی نہ لے؟ کیا کوئی رقیہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر سکتا ہے اور وہ پیسے بھی نہ لے؟ میں سمجھتا ہوں اس بارے میں بات ہو چکی ہے اس سے پہلے بہت تفصیل سے، کہ اصل میں مسئلہ دو تین ہے۔ ایک مسئلہ ہے اس کے اندر رقیہ شرعیہ کرنے کا، تو اصل اس کا حکم کیا ہے کہ رقیہ شرعیہ جائز ہے، رقیہ شرعیہ جائز ہے، اس میں کوئی اضافی چیز نہ ہو، یعنی کسی خاص کو رقیہ کرنے والا نہ سمجھا جائے، ہے نا، کسی خاص سے شفا ملنے کی امید نہ لگائی جائے، ایسا کوئی مسئلہ اگر نہ ہو، کسی بھی مسلمان بھائی جس کو ہم سمجھتے ہوں کہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے اور اچھی طرح سے اس کی تلاوت کر سکتا ہے، وہ دم کر دے، بلا تخصیص، بلا ٹائم ٹیبل، بلا پیشہ ورانہ، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رقیہ شرعیہ شریعت کے اندر جائز ہے نا، جیسا کہ بات آ چکی ہے، اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقیٰ ما لم تکن شرکا، رقیہ پیش کرو جس کے اندر شرک نہ ہو، اس میں کوئی حرج
نہیں ہے. ایک مسئلہ تو یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. دوسرا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کیا اپنے آپ کو رقیے کے لیے خاص کرنا اس کی کوئی اصل شریعت کے اندر ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ میرے بھائیو، ہم الحمدللہ اہل الحدیث ہیں، سلفی ہیں، ہم ہر مسئلے میں اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں. چلو دیکھو بیماریاں اور ہے نا آسیب اور جن شیطان اور جادو اور نظر بد، یہ ساری چیزیں کوئی آج تو آئی نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، آپ سے پہلے بھی عربوں کے ہاں چیزیں پائی جاتی تھیں، ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور سارے صحابہ کرام تابعین نے پوری زندگی گزاری. ہمارے سامنے ایسا کوئی نمونہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے خاص کر لیا ہو، کسی آدمی نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے خاص کر لیا ہو کہ چلو بھائی میں اب اسی کام پہ لگ جاتا ہوں کہ میں لوگوں کا علاج کروں گا، رقیہ کروں گا، دم کروں گا، ہے نا. تو ایک دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اس کے لیے فارغ ہونا، فری ہونا، پارٹ ٹائم، فل ٹائم، اس کے لیے خاص کر دینا اپنے آپ کو، اس کی کوئی اصل پوری شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تیسرا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ پیسے بھی نہ لے. ایسا لگتا ہے بسا اوقات ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ لینا ہی اصل عیب ہے، اگر پیسہ نہ لے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ فارغ ہو کر کے، فری ہو کر کے، ہے نا، پارٹ ٹائم یا جز وقتی، کل وقتی یہ کام کر سکتا ہے. یہ تیسرا مسئلہ ہے اپنے آپ میں رقیے پر دم کرنے پر پیسہ لینے کا مسئلہ. تو یہ تیسرا مسئلہ ہے. اس پر آگے سوال ایک آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی سوال ابھی میں پڑھ رہا تھا تو ایک سوال سامنے سے گزرا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس پر بات کریں گے. یہ نقطہ یاد رکھیے کہ رقیے پر پیسہ لینے کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ ایک الگ سے مستقل سوال ہے کہ رقیہ کرنے والا پیسہ لیتا ہے تو وہ اس کے پاس دلیل ہے نا، اس کے پاس وہ دلیل بنا کر کے پیش کرتا ہے کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے جس میں انہوں نے بکریاں لیا تھا، مزدوری میں، معاوضے میں کیا لیا تھا؟ بکریاں لیا تھا. اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے، انشاءاللہ یہ پیسہ لینے والا مسئلہ، معاوضہ لینے والا مسئلہ، اس پر گفتگو اس سوال پر کریں گے. لیکن تین مسئلے آپ کے سمجھ میں آ گئے. ایک شرعی رقیہ ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک کیا ہے، فارغ ہو کر کے، فری ہو کر کے، اور پھر اس میں بہت آگے بڑھ کر کے کوئی آدمی کلینک کھول کر کے بیٹھے، کوئی سیٹ اپ کھول کے بیٹھے، آفس کھول کر کے بیٹھے، ہے نا، یہ سب چیزیں اسی کا حصہ ہیں. یہ دوسرا مسئلہ ہے. چونکہ سلف میں کوئی اس کی اصل نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے کسی بھی صورت میں دور ہی رہنا ضروری ہے. تیسری چیز یہ پیسے والی بات ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. یہ دوسرا سوال تھا اور اس کا مختصر جواب تھا. تیسرا جو سوال ہمارے سامنے ہے، کیا مسجد کی جگہ پر مدرسہ یا کالج یا کوئی دنیاوی تعلیم دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، مسجدوں کے بارے میں ایک بات بہت اچھی طرح سے جان لیں کہ مسجد جو ہوتی ہے نا، وہ وقف ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. مسجد جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وقف للہ، اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے. اس لیے جب وہ مسجد کے لیے وقف ہو چکی ہے تو اسے کسی اور دوسرے کام میں استعمال نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کام کے جس کام میں مسجدیں استعمال کی جاتی تھیں اللہ کے نبی کے زمانے میں، اور جن کاموں کے لیے اللہ کے نبی نے مسجدوں کا نام لیا ہے کہ مسجدیں کس کام کے لیے استعمال ہوں گی. یاد ہے نا، وہ دیہاتی آیا تھا، پیشاب کر دیا تھا مسجد نبوی میں، ہے نا. اس واقعے میں کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اس دیہاتی سے، صحابہ کرام تو ڈانٹنے لگے لیکن آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے. فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی نے اسے بلایا اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات. یہ مسجدیں اس طرح کی گندگیوں کے لیے نہیں ہیں، اس طرح کی گندگیوں کے لیے مسجدیں نہیں ہیں. مسجدیں کس لیے ہیں؟ مسجدیں بنائی گئی ہیں لإقامت الصلاة ولذکر اللہ ولتلاوت القرآن. لإقامت الصلاة ولذکر اللہ ولتلاوت القرآن. تین چیزوں کا نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیا تھا اور ہمارے پاس پورے اسلاف کی سیرت ہے. اسی کام کے لیے مدرسے استعمال ہوتے تھے. تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے اہم چیز ہے نمازوں کا قیام. صلوات قائم کی جائیں گی، 5 وقتہ نماز، جمعہ، اور اس کے علاوہ نوافل، قیام اللیل، ہے نا، وغیرہ. یہ نمازیں جو جماعت والی ہیں، جماعت کے ساتھ انفرادی نوافل، مستحبات جو بھی ہیں نا، سب پڑھنے کے لیے اقامت الصلاۃ. دوسری چیز کیا ہے؟
وَلِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ کے ذکر میں کیا کیا آتا ہے؟ اللہ کے ذکر میں وہ ساری مجلسیں آتی ہیں جس میں یہ مجلس بھی آپ کی شامل ہے، دروس، علمی حلقات، مذاکرے، ہے کہ نہیں؟ اور ایسے ہی دین اسلام کے علوم شریعت کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا۔ اس کے اندر مکتب آئے گا، اس کے اندر مکتب آئے گا، اس کے اندر حلقات تحفیظ القرآن آئیں گے، اس کے اندر دینی مدرسہ آئے گا، ہے نا، دینی مدرسہ آئے گا جس میں آپ دین کی تعلیم دیں۔ اگر اس کے اندر کوئی اکا دکا کوئی حساب اگر کسی نے شامل کر دیا، یا ایک سبجیکٹ اس نے اگر انگریزی جان لیں اتنا شامل کر دیا، لیکن سارا 90% سب دین اسلام کی باتیں ہیں، یعنی اصل وہ مکتب ہے، مدرسہ ہے، وہ اسکول اور کالج کا سبجیکٹ کا سلیبس نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے تو ہے یہ۔ تیسری چیز کیا فرمائی تھی اللہ کے نبی نے؟ آپ نے فرمایا تھا ولی تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اس سے اچھی جگہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے زیادہ۔ تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہم مساجد، اللہ تعالیٰ کی عبادت، بندگی، تعلیم دین کی، تربیت دین کی، دروس، محاضرات، علمی حلقات، علمی مجلسیں، مذاکرے، سوال جواب، فتویٰ، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہم استعمال کریں تب تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مسجد اور مسجد کے اہداف اور مقاصد سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن اب کوئی چلے کہ باقاعدہ جو آج کل ہمارے ہاں کیا نام ہے، پرائمری، نرسری اور اس کے اوپر نیچے کے جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو سلیبس بنے ہوئے ہیں، ڈگریاں، یعنی معیار تعلیم کے، یا اس کے آگے بڑھ کر کے کالج وغیرہ کی جہاں تک بات ہے، چاہے وہ جونیئر ہو یا ڈگری ہو وغیرہ، ان تمام چیزوں کی جہاں تک بات ہے تو اس کا مساجد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا مساجد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مساجد جتنا حصہ مسجد کا مسجد کے نام پر بنایا گیا، قائم کیا گیا، اتنا اللہ کی مسجد کے لیے وقف ہو گیا، اب اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو میں کسی اور موقع پر بات کریں گے، آج وقت زیادہ نہ ہو، اگر آپ کو فتاوے اگر میں نقل کروں نا اس سلسلے میں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مسجد کا امام جو ہوتا ہے نا، مسجد کا امام، اگر مسجد کے پروجیکٹ میں آپ نے پہلے سے یہ طے نہیں کیا ہے کہ اس میں عبادت ہوگی، عبادت کے لیے مسجد وقف ہے، البتہ اس کے اندر ایک کمرہ وہ امام صاحب کے رہنے کے لیے ہوگا، اگر آپ نے پہلے سے وقف کے ساتھ یہ طے نہیں کیا ہے تو وہ کمرہ بھی بنانا اہل علم نے منع کیا ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ وقف ہے وہ۔ اس کا مطلب آپ مسجد کے اور مسجد کے مقاصد کے علاوہ کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو ریزیڈنس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنی سختی ہے اس سلسلے میں۔ باقاعدہ علماء سے مسئلہ پوچھا گیا، کوئی چھت پہ اگر کمرہ بنا دے تو لوگوں نے کہا اگر وہ مسجد کی پوری عمارت اللہ کے لیے وقف ہے تو آپ اس کے اندر کوئی دوسری چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے، مسجدوں کو اپنے معیار پر، اپنے کردار پر قائم رہنے دو۔ یہاں پر جو اللہ کا مزاج بنا ہے نا، اس کو بھی کالج اور اسکول کا اگر رنگ دو گے تو پھر یہ بھی اپنی روحانیت مٹا کے ختم کر دیں گے، اس لیے ایسا نہ کریں۔ اسکول کے لیے، کالج کے لیے الحمدللہ جگہیں کشادہ ہیں، اور ویسے بھی یہ سب جو تعلیم ہے اس کے اندر عام طور پر فیسوں کا نظام ہے، اس کے اندر ہے نا ایڈمیشن اور پورا نظام اور سسٹم ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو الحمدللہ آسان ہے دوسری جگہوں پر کرنے کے لیے۔ آخر مساجد کا تقدس کیوں آخر مجروح کیا جائے؟ پھر آپ اگر عصری اسکول مثال کے طور پر یا ایسے ہی کالج وغیرہ کی بات کریں گے، ظاہر سی بات ہے آپ کو پورا بورڈ کا سلیبس ہے نا شامل کرنا پڑے گا، اور اس کے اندر ٹیچر پڑھانے والے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بسا اوقات مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ مسجد کا تقدس نہیں رہ جائے گا، مسجد کا احترام ضائع ہو جائے گا، مسجد کی روحانیت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس سے بالکل بچنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس پورا اسلامی تاریخ کا نمونہ موجود ہے۔ ہر دور میں مساجد علم دین اور علم شریعت کا مرکز رہی ہیں۔ آج بھی الحمدللہ مملکت سعودی عرب جو ایک اسلامی ملک ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری مسجدیں، پورے ملک کی مسجدیں بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، الحمدللہ صرف اور صرف لإقامت الصلاة ولذکر اللہ ولتلاوت القرآن، علمی حلقات، مجالس علم، اور ایسے ہی مذاکرے اور فقہ، فتاوے، اور کیا نام ہے حلقات تحفیظ القرآن الکریم، اور سیرت کا حلقہ، فقہ کا حلقہ، حدیث کا حلقہ، عربی زبان کا حلقہ،
ایسے ہی ہے نا جرح و تعدیل کا حلقہ، اصول حدیث کا حلقہ اور فرائض کا حلقہ، الحمدللہ ایک ایک ستون کے پاس باقاعدہ علم دین کی مجلسیں قائم ہیں، اور بڑے بڑے چوٹی کے علماء جن کے اقتباسات نوٹ کیے جاتے ہیں، جن کے الفاظ یہاں پیش کیے جاتے ہیں، ایسے لوگ الحمدللہ ان مساجد کے اندر اسی ستون کے پاس بیٹھ کر کے کرسی لگتی ہے اور ان کا درس چلتا ہے، فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں مساجد کا تصور ہے، اس کو ہرگز متاثر نہ ہونے دیں، اس کو مجروح نہ کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کشادہ مسجد عطا فرمائی ہے، آپ کو مطلب یہ نہیں کہ آپ سے بات کر رہا ہوں، اس مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں مساجد کشادہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو آپ اس کو مساجد کے مشن کے لیے کثرت سے استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس 10 بچوں کے لیے شعبہ حفظ کی گنجائش ہے تو آپ کیوں نہیں حفظ پڑھاتے بچوں کو، کیوں نہیں آپ علوم شریعت پڑھاتے؟ آپ کے پاس 50 بچوں کی گنجائش ہے، آپ کے پاس 100 بچوں کی گنجائش ہے، آپ کے پاس جتنا زیادہ کشادگی ہے اسی اعتبار سے آپ دین اور علوم شریعت کے مشن کو مضبوط کریں، اس کام کے لیے استعمال کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جہاں چاہیں جیسے چاہیں مساجد کو استعمال کریں، اس سے مساجد کا احترام، مساجد کا تقدس اور مساجد کا جو اصل کردار ہے دین اسلام کے اندر وہ سب کا سب کیا ہوگا؟ سب کا سب ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح سے لوگوں نے دھیرے دھیرے توسع اور گنجائش نکالتے اخوانیوں نے، عقلانیوں نے، دنگائیوں نے، فسادیوں نے ان مساجد کو کیا کرنا شروع کر دیا؟ ان مساجد کو جم کرنے کا اڈا بھی بنا دیا، بچوں کی نوجوانوں کی ورزش کا بھی اڈا بنا دیا، اور مار دھاڑ کرنے کے لیے ٹریننگ کا بھی اڈا بنا دیا۔ حسن بننا وغیرہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا ان لوگوں نے مساجد کا کس طرح سے مس یوز کیا ہے۔ اس لیے اللہ واسطے اس کا تقدس قائم رہنے دو، یہاں یہی قال اللہ، قال الرسول، قال الصحابہ ہی چلنے دو۔ اور اسکول ہے، کالج ہے، الحمدللہ اللہ کی زمین کشادہ ہے، لوگ پیسے خرچ کریں اور اس کے لیے انتظام کریں۔ آخر کیوں سارے حملے مساجد پر ہوتے ہیں؟ ایک طبقہ کہتا ہے مساجد قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے، مسجد بہت زیادہ ہو چکی ہے، کالج قائم کرو، اسکول قائم کرو۔ اب جو آپ نے قائم کیا ہے، اب ان مساجد کے اندر اسکول اور کالج کھولنے کی فکر چل رہی ہے، یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ سلف سے خلف تک ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ مساجد کا تقدس احترام آپ سنت کے اندر پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں، کیف نستعید مکانۃ المساجد، کیف نستعید للمساجد مکانتها، ہم مساجد کا مقام و مرتبہ کیسے واپس لوٹائیں، اس پر کتابیں لکھی جا رہی، پورے سیمینار ہو رہے ہیں، پوری جلد میں دنیا کے بڑے بڑے علماء آرٹیکل لکھ کر کے مساجد کا اصل کردار بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم صبح شام اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیسے جگہ خالی ہے تو اسکول چلاؤ، جگہ خالی ہے تو کالج قائم کرو؟ نہیں میرے بھائیوں، الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے کہ آپ کے پاس کشادہ گھر ہے اللہ کا، تو آپ اس کو اللہ کے گھر کے مقاصد میں کثرت سے استعمال کریں، کثرت سے استعمال کریں۔ اتنے بڑے شہر بمبئی کے اندر کتنے شعبے حفظ نے بتائیے آپ؟ کیا مساجد 5 ٹائم کی نماز پڑھ کر کے تالا لگا کر کے بند کرنے کے لیے قائم ہوئی ہیں؟ اس کام کے لیے نہیں۔ مسجدوں کا کردار نماز کے قیام کے ساتھ ساتھ علمی حلقات، تعلیم، بچوں کی تربیت، ان کو دین، ایمان، توحید، عقیدہ سکھانا، یہ سب سے بڑا مشن ہے اس وقت کا۔ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، لوگ نہ جانے کس باطل فرقے کی نظر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری ساری انرجی، عام طور پر یہ ماحول بنا ہوا ہے، اس لیے میں یہ باتیں آپ سے 2 لفظ کہہ رہا ہوں، عام طور پر مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ سارا حملہ کس پر ہو رہا ہے؟ یہ جو ایک مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں پر بچا کچا دین ایمان ہے، اسے بھی خلط ملط کر دینا چاہتے ہیں، اس کا بھی تقدس، اس کا بھی احترام، اور اس کا بھی جو کردار، اس کی جو اہمیت ہے دین و شریعت کے اندر، اسے بھی پورے طور پر مسخ کر دینے کی بات چلتی ہے۔ اس لیے خبردار، ان مساجد کو اپنے حال پر رہنے دو، اس کے کردار کو بڑھاؤ، آؤ چیک کر کے دیکھیں، ہر ایک اپنے اپنے حلقے میں دیکھے کہ کیا انما بنیت لاقامت الصلاۃ ولذکر اللہ ولتلاوت القرآن، اس کردار کو ہم نے ان مساجد کے اندر آباد کیا یا نہیں کیا؟ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی کہ ہم اس کو سوچیں۔ کتنے علمی حلقات قائم ہوتے ہیں آپ کے، ہماری مسجدوں کے اندر، ہمارے محلے کی مسجد میں، ہمارے پاس کی پڑوس کی مسجد کے اندر، ہم سوچیں، غور کریں کہ اگر ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں تو کتنے علمی حلقات ہوتے ہیں؟
کتنے علمی دروس ہوتے ہیں, کتنے عقیدے کے درس ہوتے ہیں, کتنے سنت کے درس ہوتے ہیں, کتنے فقہ کے درس ہوتے ہیں, کتنے حلال و حرام کے مذاکرے کی مجلسیں قائم کی جاتی ہیں. اصل کردار مساجد کا ہے, اس پر ہماری توجہ نہیں ہے اور ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے یہاں اسکول چلائیں, کیسے اس کو کالج بنائیں, کیسے اس کو سینٹر قائم بنا دیں. یہ عام طور پر سوچ چل رہی ہے. تو الامام والحفیظ, افسوس ہوتا ہے کہ مساجد کے پیچھے ہم کیوں پڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی سننے میں آیا تھا کسی مسجد کے بارے میں, اسی ممبئی شہر کے کسی حلقے میں, کہ باقاعدہ مسجد کے لیے تعاون لیا گیا اور الحمدللہ اللہ کے بندوں نے, مسلمانوں نے ہے نا, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا مسجد کی تعمیر کے لیے. اور اس کے بعد مسجد جب کئی فلور بن گئی اور کشادہ ہو گئی تو ایک گراؤنڈ +1 چھوڑ کر کے بقیہ اوپر کے 3 فلور کو ہائی اسکول چلانے کے لیے وقف کے لیے دے دیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ قوم کے بچے پڑھیں گے وہاں, تو قوم کے بچے اسکول کالج میں تو دنیا کے اسکول کالج ہیں, پڑھیں نا قوم کے بچے. قوم کے بچوں کو ایمان عقیدہ تو یہی سیکھنے کو ملے گا میرے بھائی. جو دین ہمارے پاس ہوتا بھی ہے نا ہمارے بچوں کے پاس, کالج میں جانے کے بعد وہ الحاد میں تبدیل ہو جاتا ہے. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کی فرعون کو کالج کے نہ سوچی. اگر پتہ چلتا, فرعون کو سمجھ میں آتا کہ کالج کھول دوں تو کیوں بلا وجہ لاکھوں لوگوں کو قتل کرتا ہے, ایک کالج کھول دیتا, ایسے سب کے سب برباد ہو جاتے. تو آج صورتحال یہ ہو گئی. اس لیے اللہ واسطے مساجد کے تقدس کو مجروح نہ کریں اور اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو ذرا سنجیدگی سے سمجھائیں کہ بھائی مساجد کا کردار اللہ کی کتاب میں, نبی کی سنت میں کیا ہے, کتنی تفصیل ہے. باقاعدہ کتاب المساجد قائم کیا محدثین نے. بہرحال اس کے بعد کیا کوئی عالم نہ ہو لیکن لوگوں میں مشہور ہو تو کیا وہ ممبر یا محراب سے جمعے کا خطبہ یا درس دے سکتا ہے؟ عالم نہ ہو, مشہور ہو. بھائی علم کا کام کرنے کے لیے شہرت شرط نہیں ہے, علم کا کام کرنے کے لیے علم شرط ہے. علم کا کام کرنے کے لیے کیا کام ہے, کیا شرط ہے؟ علم کا کام کرنے کے لیے مشہور ہونا ضروری نہیں ہے, علم کا کام کرنے کے لیے علم والا ہونا ضروری ہے. یہ ممبر بھی مساجد کا تقدس بات ہو رہی تھی نا, ایسے ان مساجد کا مسند بھی مقدس ہے اور ان مساجد کے ممبر بھی مقدس ہیں. یاد آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو. آج تو ہم نے مطلب ایک دم سیکولر انداز کی دعوت کا ماحول بنانا شروع کر دیا ہے. اور اس میں یہ جملہ بہت اہم ہے کہ اگر کوئی مشہور ہو اور علم والا نہ ہو, مطلب یہ چلتا ہے کہ عام طور پر فضا یہ بن رہی ہے کہ جو زیادہ نام والا بن گیا, چرچے میں آ گیا, مشہور ہو گیا, میڈیا پہ اس کی ویڈیوز اور چھوٹی بڑی کلپ چل رہی ہے, اس کا زیادہ چرچا ہو رہا ہے, تو اب اس کو ممبر دینا چاہیے, اس کو اسٹیج دینا چاہیے, اس کو درس کا مسند دینا چاہیے, اس کو سوال جواب کا سیشن دینا چاہیے, اس کو مفتی بنانا چاہیے. یہ فضا عام طور پر بن رہی ہے. ان ممبروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی سیرت آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ بعض صحابہ کو بھی عمر بن خطاب نے منع کر دیا تھا کہ آپ درس نہیں دیں گے. کوئی حکمت تھی, ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں, ان کو اس وقت اجازت نہیں دینی چاہیے, انہوں نے منع کر دی. ہم کس معیار پر پہنچ گئے؟ ہم نے تو یہ بھی تمیز کرنا چھوڑ دیا کہ یہ آدمی صاحب علم بھی ہے یا نہیں. آج شہرت معیار بن گیا ہے. تو شہرت ہی کی اگر بات ہے تو ان جن کے بارے میں آدمی سوچتا ہو کہ یہ مشہور ہے, اس کو خطبہ دینا چاہیے, درس دینا چاہیے, تو اس سے زیادہ مشہور آدمی کا نام بتا سکتے ہیں ہم, اس سے بھی زیادہ مشہور, تو سب سے زیادہ مشہور کو تلاش کر کے لے آئے. اگر شہرت ہی مقصود ہے تو میرے بھائیوں, تو لوگوں میں مشہور ہو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص اہل علم کے درمیان معروف ہو اپنے علم سے تو ٹھیک ہے, لوگوں میں مشہور. لوگوں کا کیا اعتبار ہے بھائی؟ عوام الناس کا کیا اعتبار ہے؟ العوام کالانعام, ان کی کیا قیمت ہے؟ یہ تو جس طرف بھی مڑ جائیں. اس لیے کوئی اعتبار نہیں اس کا. کوئی کتنا بھی مشہور ہو, لوگوں کے درمیان اس کا کریز ہو, چرچا ہو, اس کی کوئی اہمیت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں. یہ اللہ کے گھر کا ممبر مقدس ہے, اس کا تقدس ضائع نہ کریں, اسے اہل علم کے لیے رہنے دیں جو اس کے
اہل ہیں، اہل، وہ بھی ہر ایک نہیں، اہل جو واقعی اس لائق. اس لیے ہرگز اس کی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں کہ کوئی آدمی شہرت پا گیا ہو تو اب ممبر بھی لے لے، خطبہ بھی دینا شروع کر دے، درس بھی دینا شروع کر دے. شہرت کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں علم کا کام کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. اس لیے جو علم والے ہیں وہ ممبر پر آئیں، خطبے دیں. علم والے ہیں وہ آ کر کے درس دیں. وہ علم والے ہیں وہ مسائل بتا سکتے ہیں تو مسائل بتائیں. اس کا اعتبار عوام کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کا اعتبار بھی اہل علم کے اعتبار سے، یعنی اہل علم، پختہ اہل علم، مستند علماء جن کے بارے میں کہیں کہ ہاں واقعی یہ طلبہ علماء ممبر کے لائق ہیں، وہ علماء طلبہ ممبر پر آئیں. عوام کی کیا بات، تھوڑی بہت اسٹڈی کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. تو شہرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایسے لوگ مشہور ہو تو کیا وہ ممبر یا محراب سے جمعے کا خطبہ یا درس دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا ہے، ہرگز نہیں دے سکتا. یہ کام اہل علم کا، اہل علم کے لیے زیب دیتا ہے کہ وہ اس ممبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کریں. یہ چیز بالکل غیر مناسب ہے. اور یہ فضا ابھی پچھلے چند سالوں میں زیادہ بن گئی ہے جب میڈیا نے اپنا پنجہ گاڑا دنیا کے اندر اور ہر ایک نے الگ الگ راستے سے جتن کیے اور لوگ مشہور ہو گئے تو عوام نے سمجھا کہ ابھی ممبر کے بھی لائق ہیں، اب یہ خطبہ بھی دے گا، یہ مسئلے بھی بتائے گا، یہ حدیث بھی بیان کرے گا، یہ لوگوں کو حلال و حرام بھی بتلائے گا، یہ امت کو بڑے بڑے نازک مسائل میں گائیڈ بھی کرے گا. یہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جو علم کے اصول ہیں اس کے ساتھ تلاؤب ہے، کھلواڑ ہے. اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے. اس کے بعد ایک سوال اور ہے، کیا خواتین کسی عالم سے فون پر سوال و جواب کر سکتی ہیں؟ دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ خواتین کی آواز بھی پردہ ہے. خواتین کی آواز بھی کیا ہے؟ پردہ. اس بارے میں اس سے پہلے بات ہو چکی ہے غالباً یہاں یا کہیں اور ہوئی ہو، ہمیں صحیح یاد نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں اگر بات بھی کریں تو کیسی کریں؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اگر حسب ضرورت کبھی اجنبی مردوں سے بات کرنے کی نوبت آ جائے، ایسے تو بات نہیں کرنا ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر اگر بات کرنے کی نوبت آ ہی جائے تو فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تو بات کرنے میں لچک نہیں ہونی چاہیے. ہے نا کہ کوئی بیمار دل امید لگا لے، لالچ کر بیٹھے، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بھلی بات، صاف ستھری بات، کھری بات کہہ کر کے اپنا کام کر لے. اپنا جو جس وجہ سے بات کرنے کی نوبت آئی ہے بس اس سے فارغ ہو لے. تو یہ اصل ہے. لیکن اگر ضرورت ہے اور مجبوری ہے کہ واقعی کوئی مسئلہ ایسا ہے جو اہل علم سے ہی پوچھنے کی نوبت آئے گی اور پوچھنا ہی پڑے گا، تو اس میں بھی سارے احتیاطات کے ساتھ گنجائش. سارے احتیاطات کے ساتھ کیا مطلب؟ لچک نہ ہو، غیر ضروری بات نہ ہو، ہے نا، نہ پہلے نہ بعد میں، غیر ضروری گفتگو نہ ہو، بار بار گفتگو نہ ہو. جتنا مسئلہ ہے، جتنا سوال ہے، اتنی بات صاف ستھرے لب و لہجے میں کہہ دی جائے. اور جواب دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھے، کیونکہ وہ صاحب علم ہے، صاحب فضل ہے. اور ایک بہت زیادہ اعتماد کی بنیاد پر کوئی خاتون یا کوئی لڑکی یا کوئی بچی کسی عالم کو فون کر کے سوال کرتی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ بھی اسے اپنی ماں بہن بیٹی سمجھ کر کے اس سے گفتگو کرے. کسی بھی طریقے سے آزاد نہ ہو، ایکسٹرا بات نہ کرے، غیر ضروری گفتگو ہرگز نہ کرے. سوال کا جواب کٹ ٹو کٹ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، یعنی حسب ضرورت جتنے الفاظ استعمال کرنے اتنے میں بات کا سوال کا جواب دے کر کے اور اپنے آپ کو، ہے نا، اس سے بری کر لے. یہ ہے اصل میں اس مسئلے کا جواب. تو غیر ضروری نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک ضروری ہے، الضرورات تقدر بقدرها، جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی، بس اس کے علاوہ نہیں. جتنی ضرورت ہے اتنا ہی، اس کے علاوہ نہیں. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہمارے پاس اس کا نمبر سیو ہو گیا، اس کے پاس ہمارا نمبر سیو ہو گیا، اب وہ آئے دن میسج کرے، آئے دن جو ہے نا وہ واٹس ایپ پر کال کرے اور کبھی ویڈیو کال بھی کر دے. یہ ساری حرکتیں، اس کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح کی چیزوں کا انجام وہ ہوتا ہے ما لا یحمت عقبا، جس کا انجام بہتر نہیں ہوتا ہے، جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. اور بہرحال اس سلسلے میں ہمارے اسلاف کے اقوال موجود ہیں، اس سلسلے میں
ہمارے اسلاف کے اقوال موجود ہیں، ہمارے اسلاف کس طرح سے خواتین سے اس طرح کے موقعوں پر بھی بات کرنے سے کتنا کتراتے تھے اور کتنا خطرہ محسوس کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ فون بھی خلوت ہے، ٹیلی فون بھی کیا ہے؟ خلوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان الشیطان ثالثہما، جہاں بھی کوئی مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے. خلوت کی ایک شکل ہے، اس لیے بالکل قدر ضرورت، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. خواتین کو بھی چاہیے غیر ضروری فون نہ کریں، غیر ضروری بات نہ کریں، بار بار رابطہ نہ کریں، ہے نا. اور جواب دینے والے علماء طلبہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا دامن بچا کے رکھیں تاکہ کسی ہے نا خطرے میں، کسی آزمائش میں نہ پڑیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ ہے اس مسئلے کا جواب. نمبر 6، اچھی بات کہیں جہاں سے بھی ملے لینی چاہیے. دلیل کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حضور کے گلے والا واقعہ بتایا جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا ایک طرح کا وسوسہ ہے، اور حدیث کا حوالہ بالکل غلط فہمی پر مبنی ہے. اب اس میں حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے اناج پر، مال پر، غلے پر، جو بھی ہے نا جو گیہوں اور دیگر چیزیں یا اور دیگر سامان جو صدقے کے تھے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر کیا تھا، ہے کہ نہیں؟ اب وہ نگرانی کر رہے تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے تھیلا نکالا اور اس میں سے اناج بھر کے جانے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑا اور اس کو مطلب سرزنش کرنا چاہا اور کہا میں تمہیں پکڑ کے اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے جاؤں گا. اس نے اپنی مجبوری بیان کی اور ہے نا اس طرح سے مجبور ہوں، ایسا ہے ویسا ہے، اور آئندہ میں نہیں آؤں گا. چھوڑ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا. دوسری رات پھر وہی معاملہ ہوا، پھر رونا دھونا کیا، منت سماجت کی، انہوں نے چھوڑ دیا. تیسری مرتبہ پھر وہی کام کرتا ہوا پکڑا گیا. انہوں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے جاؤں گا، نہیں چھوڑوں گا. بہرحال اس کے بعد اس نے کہتے کہتے کیا کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو پھر ہم جیسے لوگوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. اگر میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد واقعہ آپ جانتے ہیں نا، اس نے کیا سکھایا؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہوا، ایسے آپ پڑھ لو، محفوظ ہو جاؤ گے ہم سے. بہرحال اب یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب صبح ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. اگر حدیث کو صحیح طور پر آپ پڑھ لینا تو یہ سوال کا جواب اس کے اندر موجود ہے، اس سوال کا جواب اس کے اندر موجود ہے. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقعہ ہوا تھا وہ اللہ کے نبی کو بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ جب سنا تو سننے کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب، صدقک وہو کذوب. اس آدمی نے جو تمہارے پاس آیا پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات، صدقک، جو اس نے اخیر میں تیسرے دن تمہیں بتایا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لو تو محفوظ ہو جاؤ، ہم سے کیا ہو جاؤ گے؟ محفوظ ہو جاؤ گے. صدقک، یہ بات اس نے تم سے سچ کہی ہے. وہو کذوب، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. وہ کیا ہے؟ بہت بڑا جھوٹا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیش آیا تھا، اگر یہ واقعہ وہیں تک رہ جاتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ پہنچتا، بیان نہ کیا جاتا، اور اللہ کے نبی یہ نہ کہتے صدقک، اس نے تمہیں سچ بات بتلائی ہے، تو کیا ابو ہریرہ یا ہم امت کے لوگ آیت الکرسی پڑھتے؟ شیطان کے بتانے کی وجہ سے آیت الکرسی پڑھتے؟ یا شیطان نے کہ اللہ کا ولی بھی ہوتا وہ، تو کیا ہم اس کے بتانے پر کسی چیز کو دین بنا لیتے؟ ظاہر کہ نہیں بناتے. تو یہ بات ہم نے کہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے شیطان سے حفاظت کے لیے، یہ ہم نے اس ابلیس کے بتانے کی وجہ سے نہیں مانا ہے. ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگنے کے بعد اس کو مانا. اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جو آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب، اس نے یہ تم سے سچ کہا ہے، ورنہ وہ بہت زیادہ جھوٹا ہے. تو کذوب مبالغے کا صیغہ فعول کے وزن پر کذاب کے معنی میں، بے انتہا جھوٹا ہے وہ.
لیکن اس نے تم سے یہ بات جو کہی ہے وہ صحیح کہی ہے. تو یہ مہر لگ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی تصدیق کی وجہ سے ہم اس بات کو مان رہے ہیں. اس رات میں آن کر کے چوری کرنے والے کی بات کو ہم نہیں مان رہے. تو اب کیسے دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ بھائی بات کہیں سے بھی اچھی ہو تو لے لو؟ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی اچھی بات جہاں سے بھی ملے لے لو، یہ ثابت نہیں ہوتا. بلکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتنی بھی اچھی بات ہو کسی کی نہیں لینا ہے جب تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مہر نہ لگ جائے اس کے اوپر. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ اب یہ مسئلہ تو نہیں پیش کرو گے نا، یا کوئی آپ کو ورغلائے تو جواب دو گے کہ نہیں دو گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تصدیق کرنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اگر یہی ہوتا کہ اچھی بات بتا کے گیا ہے بس مان لو عمل کرنا شروع کر دو، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے اللہ کے نبی سے تصدیق لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کے نبی کا موقف اور صحابی رسول کا موقف معلوم پڑتا ہے کہ بلا تصدیق رسالت کے کسی چیز کو عمل میں نہیں لایا کرتے. آپ یہ بتائیے، واقعہ بیان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اگر اللہ کے نبی یہ نہ کہتے کہ سچ کہا ہے لیکن جھوٹا ہے، بلکہ آپ کہتے کہ بہت جھوٹا ہے، تو کیا آپ اس پر عمل کرتے؟ نہیں عمل کرتے. عمل اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ شیطان نے بتایا ہے. بات اچھی ہے، گرچہ شیطان ہے، بات اچھی ہے تو مان لو، اس لیے عمل نہیں کرتے. ہم عمل اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ہے کہ وہ بات صحیح ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، شور کے حوالے پر عمل نہیں کرتے ہیں. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلا تصدیق کسی مومن کو، بلا تصدیق بلا توثیق کسی مومن کو کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کوئی مسئلہ آ جائے اسے لوٹاؤ، جھگڑا آ جائے لوٹاؤ کہاں؟ اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف. اللہ کی طرف لوٹانا، قرآن کی طرف لوٹانا، رسول کی طرف لوٹانا. جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے فزیکلی آپ کے پاس پہنچ کر کے مسئلے کو پیش کرنا تھا، لیکن آپ کی وفات کے بعد اب اسے کہاں لوٹانا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف لوٹانا ہے. آج بھی اگر ہمیں خواب میں کوئی آ جائے اور بتائے یہ کام کرو، یہ پڑھو، ایسا کرو تو یہ ہوگا، ایسا کرو تو یہ ہوگا، ایسا کرو تو یہ ہوگا، تو کیا ہم اس لیے کہ بڑی اچھی بات بتا رہا ہے عمل کرنا شروع کر دیں گے، یا اسے ہم پیش کریں گے اللہ کے کلام پر یا اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر؟ اس لیے اس پر ابو ہریرہ نے عمل کیا ہے کہ لوٹاؤ اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو بلا لوٹائے ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. بات کرنے والا کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، بات کرنے والا کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، اچھا کیوں نہ ہو، بات کتنی بھی اچھی کیوں نہ بول رہا ہو، ہمیں اس کی بات کو نہیں ماننا ہے. اس لیے یاد رکھیں، اگر یہ دروازہ کھول دیں گے کہ ابلیس نے اچھی بات کہی اس کو مان لینا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، تو پھر غیر ابلیس تو سب ابلیس سے افضل ہیں. جتنے غیر ابلیس ہیں ابلیس سے تو بہتر ہیں. تو اس کا مطلب ساری دنیا کی بات آپ ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ کون سا راستہ کھولا جا رہا ہے؟ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں، شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی کی بھی اچھی بات مان لو. حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کتنی بھی اچھی بات کرے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے اس پر عمل نہ کرو. یہ اسے ثابت ہوتا ہے. اس لیے یہ صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. کہنے والا کتنا بھی برا ہو، اچھا ہو، بات کتنی بھی اچھی بولتا ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اللہ کا کلام ہو، اللہ کے نبی کا فرمان ہو، اللہ کے نبی کے اصحاب کی زندگی میں ان کے عمل میں ڈھلا ہوا ہو، تو ہی وہ دین و شریعت کا حصہ بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا. ایک سوال میں سمجھتا ہوں اور لے کر کے بات ختم کرنی ہوگی. ہمارے سامنے ایک اگلا سوال ہے، 7واں سوال. جو رقیہ کرتے ہیں وہ عذر لینے کے لیے حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حصہ ان بکریوں میں رکھا تھا، کیا یہ درست ہے؟ یہ وہی سوال ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ رقیہ کرنے پر، دم جھاڑ پھونک کرنے پر مزدوری لینا یا معاوضہ لینا، پیسے لینا، مثال کے طور پر فیس لینا، آسان لب و لہجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حصہ بھی بکریوں میں رکھا تھا، کیا یہ درست ہے؟ اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا اور پھر بھی میں اختصار سے بات کرتا ہوں. وقت آئے گا تو تفصیل سے بات کریں گے رقیے کے مسئلے میں. یہاں پر یہ جو عذر لینے کی بات ہے، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. نبی نے بھی اپنا حصہ ان بکریوں میں رکھا تھا. دو باتیں اس کے اندر ہیں. ایک تو رقیہ کرنے والوں نے کیا کیا تھا؟ لیا تھا، بدلہ مزدوری لی تھی
اور دوسرے اللہ کے نبی نے اس کے اندر حصہ اپنا بھی لگایا تھا۔ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، دیگر کتابوں کے اندر ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ حدیث کئی جگہوں پر موجود ہے۔ اس کا بھی معاملہ ویسے ہی ہے، اگر آپ جو ہے حدیث کو صحیح طرح سے پڑھیں گے تو یہ سوال نہیں کریں گے۔ یہ سوال اصل میں ان لوگوں کی طرف سے ہے، جس عزیز نے یہ سوال کیا ہے یا جس بھائی نے بڑے نے سوال کیا ہے، وہ مقصود نہیں ہے میری گفتگو کا، وہ مخاطب نہیں ہے کہ یہ سوال اس نے کیا ہے۔ میری گفتگو کا یا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کا سوال عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جو پیشہ ور ہیں رقیہ میں، دم جھاڑ پھونک کرنے میں جو پیشہ ور ہیں، وہ مزدوری لیتے ہیں، تھوڑی لیتے ہیں، زیادہ لیتے ہوں، اور اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر رکھا ہے، ان کے پاس کوئی آفس ہے، کوئی سیٹ اپ ہے نا، یا ایسے بھی وہ چل پھر کر کے یہاں وہاں جاتے ہیں اور یہ دم جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اور ان کا ایک طرح سے پیشہ بنا ہوا ہے۔ وہ لوگ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اور اس سے اپنا مقصد ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاویٰ میں ایک سے زائد جگہوں پر لکھا کہ اس سے یہ مقصد بالکل بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں المحترفون، پیشہ ور رقیہ کرنے والے، ان کا مقصد اس حدیث سے حاصل نہیں ہوتا۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بس ایک ہی نقطے پر بات کر کے بات ختم کروں گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ واقعہ آپ جانتے ہیں، کہیں لوگ گئے، صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، اور معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک قبیلے کے پاس جا گئے اور وہاں ان سے کہا کہ بھئی ہم بہت دور دراز سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آج کل کی طرح سے ہوٹل آن لائن آف لائن بھی نہیں تھا کہ آدمی کھانے پینے کا انتظام کر لے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی کہیں جائے تو جہاں وہ پہنچے وہاں چاہیے کہ وہاں کے لوگ اس کی ضیافت کریں، ان کے کھانے کے لیے ماحضر کا انتظام کریں، کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی رہے وہ ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنی ضیافت کے بقدر ان سے معاوضہ لے لیں، ان کے اپنی ضیافت کے بقدر ان سے معاوضہ لے لیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر ثابت ہے۔ اب اللہ کے نبی، اب آج کل تو آسان ہو گیا الحمدللہ، ہر جگہ میسر ہے، تو یہ مجبوری تو نہیں رہ گئی، لیکن جب یہ صورتحال تھی تب کی بات تھی۔ آج بھی کسی ایسی جگہ انسان چلا جائے جہاں یہ وسائل نہ ہو تو وہ اللہ کے نبی کی حدیث وہاں پر عمل میں آ جائے گی۔ اب مسئلہ ان لوگوں کا یہی ہوا۔ بات یہاں سے سمجھیں کہ نہ یہ رقیہ کرنے والے تھے، نہ یہ رقیہ کرنے جا رہے تھے، نہ ان میں سے کوئی پروفیشنل تھا، نہ کوئی رقیہ کرنے کا جزوی کلی کام کرتا تھا، نہ اس کا کوئی اس کام سے تعلق اور لین دین تھا۔ جس قبیلے کے پاس گئے اس قبیلے والوں سے انہوں نے کہا بھئی ہم بہت دور دراز سے آئے ہیں اور ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دو۔ تو ان لوگوں نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، ان کے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب انکار کر دیا تو یہ وہاں سے واپس لوٹے، کسی اور سمت، کسی اور جگہ جانے کے لیے پلٹ گئے۔ اب یہ وہاں سے نکلے، تھوڑی دور پہنچے تھے کہ اتنے میں اس قبیلے کے سردار کو، سید القوم، قوم کے سردار کو سلیم او لدیغ ہے نا، کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، ڈنک مار دیا، اور روایتوں میں ہے کہ وہ عقرب تھا، بچھو ڈس لیا۔ اب زہر پھیلنے لگا، بہت بے چین ہوئے، تڑپ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ اب کافی لوگوں نے تلاش کیا کہ کوئی علاج ہو جائے، کوئی اس کے لیے، اس کی عافیت کا، اس کی شفا یابی کا کوئی راستہ ہو جائے، کوئی نہیں ملا۔ تو انہی قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی وہ جو ابھی ٹیم آئی تھی، چند لوگ یہاں آئے تھے، گزرے ہیں اور آپ لوگوں سے ضیافت چاہ رہے تھے، آپ لوگوں نے ضیافت نہیں کی، واپس چلے گئے، جلدی بھاگ کے جاؤ، ہو سکتا ہے آس پاس میں کہیں تم کو مل جائے۔ ان لوگوں میں سے پوچھ لو، وہ یہاں کے نہیں ہیں، دور کے ہیں، ہو سکتا ان میں کوئی پڑھ دینے والا، دم کر دینے والا مل جائے تو تمہارے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ بہرحال اس کی تلاش کی، اور تلاش کرنے کے بعد ان لوگوں تک یہ پہنچ گئے، اور ان سے جا کر کے ان لوگوں نے کہا ان سید القوم لدیغ، ہمارے قبیلے کا سردار جو ہے وہ زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے اور اس طریقے سے بہت بے چین ہے۔ حل فیکم من راق، حل فیکم من راق، کیا آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کچھ پڑھ کر کے دم کر دے جس سے ہمارے سردار کو شفا یابی مل جائے؟ تو ان میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ میں دم کر دوں گا،
میں دم کر دوں گا، لیکن ابھی ہم لوگ تمہارے پاس بھوکے پیاسے آئے تھے، تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی ہے، اس لیے ہم بغیر معاوضے کے دم نہیں کریں گے، بغیر معاوضے کے دم نہیں کریں گے، معاوضہ لیں گے۔ اب یہاں بھی تھوڑا سا رک کر کے سمجھ، ایک ہے دم کرنے پر معاوضہ، اور ایک ہے دم کرنے پر معاوضہ، اور ایک ہے مریض کے شفا یاب ہو جانے پر معاوضہ۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، پڑھ کر کے اپنی فیس لے رہا ہوں، آپ کا مریض ٹھیک ہو رہا ہے، نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، 2 مہینہ 4 مہینہ، سال 2 سال 5 سال، جیسا کہ بہت سارے رقیہ کرانے والے ہمارے بہت سارے بھائی بہن پریشان ہیں، سالہ سال سے، کیا لوکل کیا ہے نا، دور دراز سے بلا کر کے، لیکن اب وہ دم کرنے والا اپنی فیس جو بھی ہے لے رہا ہے، مریض پڑا ہوا ہے اور سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم دم کریں گے اور مریض تمہارا ٹھیک ہو جائے گا، بغیر معاوضے کے ہم نہیں دم کریں گے، تمہارا مریض ٹھیک ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا۔ یقین دیکھو، اللہ کے نبی کے اصحاب کا یقین بھی دیکھو۔ اب وہ آئے اور انہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سورۃ الفاتحہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مؤثر ہے، شفا ہے، شافی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پڑھنے والے دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں، ان سے اچھے لوگ نہیں ہو سکتے روئے زمین پر، نبی کے اصحاب کے بعد کون ہے دنیا میں ان سے اچھا؟ انہوں نے پڑھا، اور روایت میں ہے کأنہ نشط من عقال، یوں پڑھتے جا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اسے رسی میں باندھا گیا تھا، وہ رسی کے بندھن چھوٹتے جا رہے ہیں، وہ دھیرے دھیرے فٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو بات ہوئی تھی کہ بھائی تمہارا مریض ٹھیک ہو جائے گا اور تم ہمیں اتنی بکریاں لا کر کے دو گے، بکریوں کے بچے، ٹھیک ہے، وعدے کے مطابق اتنی بکریاں وہ لا کر کے اس کو دے دیا انہوں نے۔ اب آپ دیکھیں، اب آگے پورا واقعہ سن لیں، پھر میں 2-3 لفظوں میں تبصرہ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، روایت کو پڑھ لینا کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ اب کیا ہوا؟ وہ ٹھیک ہو گیا، بکریوں کا وہ جو تعداد تھی، جو بھی اس کی تعداد کا ذکر نہیں روایتوں میں، وہ 2-4 بھی ہو سکتی ہیں، 10 بھی ہو سکتی ہیں، عام چیز تھی عربوں میں، بکریاں عام بات تھی۔ اب وہ جیسے ہی بکریاں آئیں، انہوں نے معاوضے میں اس چیز کو لے لیا، تو اب یہ ہوا کہ اس کو استعمال کیا جائے، مثال کے طور پر ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت کھایا جائے یا وغیرہ۔ صحابہ کرام نے کہا نہ، اس کی کوئی بنیاد، اس کی کوئی اصل ہمارے پاس نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھا ہے آپ نے، مریض ٹھیک ہو گیا ہے، اس پر تمہیں یہ بکریاں ملی ہیں، اب اس کا استعمال تم نے لے تو لیا ہے، ہم نے لے تو لیا ہے، لیکن جب تک اللہ کے نبی سے پوچھیں گے نہیں تب تک ان بکریوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، قدم قدم پھونک کے چلنے والے صحابہ، انہوں نے لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہے، ایسا ایسا ہوا ہے، اور انہوں نے بکریاں کہا کہ آپ لوگوں نے ضیافت نہیں کی ہے، تو ہم بغیر مزدوری کے، تو بغیر جول، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جول، یعنی کوئی کام کروں گا اس کے بدلے میں آپ یہ دیں گے، جس کو ہم آج انگ پر کہنا بولتے ہیں نا، یہ کام کر کے اتنا مجھے ملنا چاہیے، اس کو جول کہتے ہیں، یعنی اس کام پر اتنا طے کر دینا، بنا دینا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا ایسا ہوا ہے، ہم لوگوں نے، ہمیں حرج محسوس ہوا کہ اس کا استعمال کریں کہ نہ کریں، یہاں تک کہ ہم آپ سے پوچھ لیں۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے تو یہ کہا کہ ابو سعید پتہ کیسے چلا؟ وما یدریک انہا رقیہ، پتہ کیسے چلا کہ سورہ فاتحہ سے پڑھ کر کے تم دم کر دو کہ مریض ٹھیک ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے کیا معلوم، اتنا پتہ ہے کہ پورا قرآن شفا ہے اور سورہ فاتحہ تو اتنی فضیلت ہے اللہ کے کلام کی، اس سورت کی، میں نے اس حساب سے بس بسم اللہ، قرآن کریم کی شروعات وہیں سے ہوئی، میں نے وہی پڑھ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً سورہ فاتحہ شفا کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں ہیں تم نے لی ہیں، اس کے بدلے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ اضربوا لی منہا بسہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، جو بکریاں تم نے لے لی ہے، طے کیا تھا کہ تمہاری ضیافت نہیں کی اور تم بغیر معاوضے کے یہ کام نہیں کرو گے، تم نے لیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میرا بھی اس میں حصہ بناؤ، میرا بھی اس میں حصہ لگاؤ۔
سب سے زیادہ حقدار چیز جس پر تم اجرت لے سکتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے, اس کا خلاصہ ہے. اب آئیے اس کو سمجھیں. صحابہ کرام نے وہ جو جعل لیا تھا بکریوں کی مزدوری, اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ دو باتیں سمجھنے کی ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کا باقاعدہ حوالہ دیا کہ ہم دم تو کر دیں گے, ہمارے پاس تو اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام شفا ہے, تو ہم دم کریں گے, لیکن تم نے ہماری ضیافت نہیں کی ہے, اس لیے بغیر معاوضے کے ہم نہیں کریں گے. علماء نے اس ٹکڑے پر شرح میں لکھا ہے, حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین کے اندر لکھا ہے, اس واقعے پر لکھا ہے کہ ابو سعید خدری نے اس سے یہ کہا, اس سوال کرنے والے سے یہ کہا کہ دیکھو تم نے ہماری ضیافت نہیں کی, ہم کو بھوکا پیاسا لوٹا دیا, لیکن ہمارا حق تھا تم نے وہاں سے نہیں دیا, تو اللہ نے بچھو کا ڈنک بھیج کر کے ہمارا معاوضہ تم سے نکلوا دیا. ہمارا معاوضہ تم نے نہیں دیا, کھلایا نہیں اور بدلے میں دیا بھی نہیں, لیکن دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہمارا معاوضہ تم سے نکلواتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات کہی. بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہاں بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے معاوضہ برائے معاوضہ نہیں لیا تھا, اس سے پہلے کے واقعے پر بھی تو غور کرو. کیا معاملہ اتنا ہی ہے کہ گئے دم کیا اور پیسہ لے لیا؟ ایسا نہیں ہے نا. معاملہ کتنا ہے؟ ضیافت نہیں کی, جبکہ اصول تھا کہ ضیافت کریں, نہیں تو کم سے کم معاوضہ دیں تاکہ وہ کہیں سے جائیں اور وہ معاوضہ دے کر کے کچھ کھا لیں, کسی کے گھر پہ جا کر کے یا کہیں بھی جا کر کے. تو انہوں نے نہیں دیا تھا, ضیافت نہیں کی تھی, اس کے بدلے میں انہوں نے کہا کہ تم نے ضیافت نہیں کی ہے, اس لیے بغیر ہم بھی مزدوری کے تمہارا کام نہیں کریں گے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے رقیے کا معاوضہ نہیں لیا, بلکہ معاوضہ کس کا لیا؟ معاوضہ دراصل وہی جو ضیافت نہیں کی تھی اسی کے بدلے میں لیا. ایک بات. دوسری بات, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو آپ کے سامنے آ گئی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ کے اندر 3 جگہوں پر لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھنے کا معاوضہ نہیں لیا تھا, مریض کے شفا یاب ہونے کا معاوضہ لیا تھا. مریض عافیت پا جائے گا, ہم پڑھیں گے, دم کریں گے, تمہارا مریض ٹھیک ہو جائے گا, تمہارا سردار قبیلے کا شفا یاب ہو جائے گا, تو تم کو اتنی بکریاں ہمیں دینی پڑیں گی. تو قرآن کریم کا معاوضہ نہیں لیا تھا, انہوں نے کس کا معاوضہ لیا تھا؟ شفا یابی کے بعد اس کا معاوضہ لیا تھا. اور دوسری چیز, پہلی چیز انہوں نے اس ضیافت کے بدلے میں ان سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ تم لوگ بھوکا لوٹا رہے ہو, اس لیے تمہیں اس کے بدلے میں دینا پڑے گا, تو ہم دم کریں گے, رقیہ کریں گے. اس کے بعد 2 باتیں اور. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج یہ جو سوال ہے نا, حدیث کا حوالہ دینا اور اللہ کے نبی نے بکریوں میں اپنا حصہ لگانے کے لیے کہا, ایک رقیہ کرنے والے کو بتائیے جو ٹھیک ہو جانے کے بعد معاوضہ لیتا ہے. کوئی یہ شرط نہیں ماننے کو تیار ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا تب دینا. بھائی ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مریض, ہم دم کریں گے, قرآن پڑھیں گے, دعائیں پڑھیں گے, ہے نا, جن جادو آسیب ختم ہو جائے گا, ٹونا ٹٹکا ختم ہو جائے گا, نظر بد چلی جائے گی اور سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا, تب تم ہمیں دے دینا 5,000 روپے. یہاں تو پر وزٹ فکس ہے, آپ وزٹ کریں گے, آئیں گے مریض کو لے کر کے, تو اتنا میں آؤں گا تو ڈبل لوں گا. فلائٹ کا ٹکٹ آپ دیں گے, 5 اسٹار ہوٹل میں آپ ٹھہرائیں گے, اور ایسی گاڑیوں میں آپ ریسیو کرنے کے لیے آئیں گے. یہاں یہ طے ہوتا ہے. معاف کرنا مجھے, چونکہ ذمہ داری ہے, بولنا پڑتا ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ معاملہ تو آج ہے ہی نہیں. حدیث دوسرے پوائنٹ پر ہے, اور آج جو اس حدیث سے استدلال کرنے والے ہمارے بھائی ہیں وہ دوسرے پوائنٹ پر استدلال کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے کام کا پیسہ لیتے ہیں, میں آؤں گا تو لوں گا, اور بلکہ لوگ تو باقاعدہ ویک بتلاتے, 6 ہفتے آپ کو دم کرنا پڑے گا تو فائدہ ہوگا, 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے دم کرنا پڑے گا تو فائدہ ہوگا. سمجھ رہے؟ تو لوگ اپنے قرآن پڑھنے کا پیسہ لے رہے ہیں, مریض کی شفا یاب ہونے کا پیسہ نہیں لے رہے. اس لیے دونوں پوائنٹ الگ ہے, وہ جگہ الگ ہے اور حدیث میں بات الگ ہے. صحابہ کرام نے, آخری بات, ایک بات واضح ہو گئی نا کہ اس پہ اس دلیل پکڑنا درست نہیں ہے. آخری بات یہ ہے کہ ایسے بھی جو واقعہ آپ کے سامنے اس حدیث کے اندر ہے
اس کی کوئی دوسری مثال صحابہ کرام کی سیرت میں نہیں ملتی ہے، کیونکہ واقعہ رقیے کے نام پر نہیں پیش آیا، یہ واقعہ دراصل سفر کے دوران پیش آیا، ایک ہنگامی معاملہ، اتفاقی معاملہ ہوا، بائی چانس کا معاملہ ہوا، اس لیے اس طرح کے اور واقعات ہم کو اللہ کے نبی کے اصحاب کی سیرت میں عام طور پر کبھی بھی نہیں ملتے ہیں۔ اس لیے ایسا بھی کرنا ہمیشہ یہ بھی درست نہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ بھی کوئی طے کرے کہ بھائی میں پڑھوں گا، دم کروں گا، ٹھیک ہو جائے گا تو مجھے 10,000 چاہیے، 20,000 چاہیے، ایسا بھی طے کرنا صحابہ کرام سے اس واقعے کے علاوہ نہیں ملتا۔ اس واقعے کے علاوہ ہمیں واقعات عام طور پر نہیں ملتے کہ یہ بھی طے کر کے کہ بھئی ٹھیک ہو جانے کے بعد پیسہ لیں گے، ایسے واقعات بھی ہمیں صحابہ کرام کی سیرت میں نہیں ملتے۔ تو یہ تو نادر واقعہ ہے، کبھی کوئی واقعہ پیش آ گیا تو کیا ہم اس کو پورے کاروبار یا پورے سیٹ اپ کے لیے دلیل بنائیں گے؟ اور وہ بھی دوسرے محل پر، وہ جگہ دوسری ہے، یہ جگہ دوسری ہے، دلیل پکڑی جا رہی ہے اپنے کام کے لیے، اور دلیل ہے شفا یاب ہو جانے کے بعد ہمیں اتنی بکریاں تم کو دینی پڑیں گی۔ تو جیسی نیت ویسی برکت کی مہر کی مثل تو آپ جانتے ہی ہیں، آئے پڑھے سورہ فاتحہ کا انہو نشیطہ من اقال، ایسے لگا کہ اپنے اقال سے باہر آ رہے ہیں۔ اقال جانتے ہیں نا، رسی، ایک گولائی دار رسی ہوتی، شاید ہم نے یہاں ذکر کیا ہے آپ سے۔ اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے، اپنے ہاتھ کو پیر کو جو بھی ہے موڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے نا، تو ایک خاص سائز کی رسی گولائی دار مضبوط بنی ہوتی ہے، بس اونٹ کے بیٹھتے ہی اونٹ بان جو ہوتا ہے، شتربان، اونٹ کا مالک یا اس کا سواری کرنے والا، وہ فوراً وہ گولائی دار رسی یہاں سے ڈال کر کے یہاں کنارے لا کر کے پہنچا دیتا ہے۔ اب جب وہ یہ رسی ہٹے گی نہیں تو اس کا یہ ہاتھ یا پیر کھلے گا نہیں، تو وہ کھڑا نہیں ہوگا، کھڑا نہیں ہوگا تو کہیں جائے گا نہیں۔ اس کام کے لیے اقال ہوتا تھا۔ تو اب بدھا پڑا ہوا ہے، ہل نہیں پا رہا ہے، ایسے ہی بالکل اس ڈنک مارنے کی وجہ سے قوم کا سردار جو تھا، قبیلے کا سردار، وہ بالکل ہل نہیں پا رہا تھا، لیکن جیسے انہوں نے دم کرنا شروع کیا، ایسے شفا یاب ہونے لگا جیسے رسی اس کی نکل گئی اور وہ آسانی کے ساتھ شفا یاب ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ ہے بہرحال، یہ چند سوالات تھے، اور بھی سوالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کئی ایک سوالات ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ سوالات کے جوابات ہے نا اگلی مجلس میں دیے جائیں گے، کیونکہ سوالات زیادہ تھے اور بعض سوالات تفصیل طلب تھے، اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ معمول کے مطابق آئندہ جب یہ سوال جواب کا سیشن آئے گا تو آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اگر کچھ زیادہ ایمرجنسی ہوں گے، ہنگامی ہوں گے، تو فون پر بھی بات ہو سکتی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم کی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں، اس میں جو حق ہیں، درست ہیں، وہ اللہ کی طرف سے، اگر اس میں کچھ غلط ہے تو میری طرف سے، شیطان کی طرف سے ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید کے ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔